ڈاکٹر تقی آپ معزز سامعین، پہلے تو میں محترمہ منور کلیمی صاحبہ کا مشکور ہوں کہ میں نے دخالت کی۔ پروفیسر ضیاء الحسن صاحب عمدہ ترین دنیا ادب کے اور ہمارے اردو ادب کے نقاد پروفیسر ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور ان کی صاحب صدر کی اجازت سے محترمہ پروفیسر آپ جانتے ہیں حمیدہ شاہین صاحبہ بھی یہاں پر۔ آپ لوگ اگر میرے ساتھ کچھ مجھے 17 منٹ دیے گئے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ رہیں، یہ کاغذات میرے سامنے ہیں، لیکن ہم پروین شاکر صاحبہ کی شاعری کے بارے میں بات کریں، شخصیت کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات چیت ابھی تک سنی۔ بخود امجد اسلام امجد کے اردو کی سب سے توانا اور سب سے اہم اور سب سے بڑی شاعرہ جو ابھی تک ریکارڈ ہوئی ہے، اس کا نام ہے پروین شاکر۔ میں طالب علم ہوں، میں بالکل ساتھ کرتا ہوں کہ 20ویں صدی میں ہمارے پاس جو 4 بڑی پروین شاعرات ہوئی ہیں، یعنی ایران کی پروین ابتسامی، آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے قبل میں پروین کچکلاہی نجم آفندی کی بہن، تیسری پروین فنا سید اور چوتھی پروین شاکر۔ میں نے ان چاروں کا مطالعہ کیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ 42 سال عمر پائی، کراچی میں پیدا ہوئی، اسلام آباد میں دفن ہوئی، خاندان پٹنہ کا، دربھنگا جو زرخیز زمین ہے، باپ بھی شاعر، زیدی سادات سے تعلق، شاکر حسین زیدی، اور ان کے دادا ابو الحسن زیدی دونوں شاعر۔ نانا جو ان کے تھے کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، حسن عسکری۔ پروین لکھتی ہیں، مجھے نانا نے فارسی شعراء کے بارے میں تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شاعرہ ہے جس کے لیے ہم اس شہر اردو میں جمع ہوئے ہیں، میں ممنون ہوں ہمارے کونسل جنرل صاحب عزت مآب خلیل احمد آپ کے باجوہ صاحب کا، اور 2 ہمارے عظیم آپ کے ایم پیز جو آپ نے دیکھا کہ شفقت علی صاحب اور ہمارے یاسر نقوی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہر ایک شخص اس شہر اردو میں آج جو کام کر رہا ہے کہ اس جلسے میں کہ پروین نے جو اردو ادب کو دیا اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 16 سال کی عمر سے شاعری شروع کی۔ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے سنا منور سے کہ 1976 میں پہلا مجموعہ کلام جب یہ خوشبو نکلا تو یہ خوشبو کی طرح سے پورے بر صغیر کی آپ کے فضاؤں میں پھیلا۔ یہی نہیں تھا، بلکہ پروین نے جو مسئلے پیش کیے، دیکھیے ان کے جو ہمارے پاس 5 سال کے وقفے سے 76 میں اگر خوشبو آئی تو آپ جانتے ہیں کہ 80 میں ان کا یعنی صدبرگ، اور اس کے 5 سال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خود کلامی، اور اس کے 5 سال کے بعد آپ جانتے ہیں انکار، اور پھر انتقال کے 1 سال بعد ان کی بہن نسرین نے جو کف آئینہ آپ کو پیش کیا۔ اور یہ سب آپ کو ماہ تمام میں ملے گا جو 2000 میں شائع ہوا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کسی شاعر کے ساتھ اگر ہم اپنا خراج عقیدت پیش کریں تو اس کے اشعار کو پڑھنا ضروری ہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ کتنے لوگوں کے پاس ماہ تمام
کی چاندنی ان کے گھروں میں موجود ہے. ہر ذہن میں اس کی چاندنی ہونی چاہیے, ہر شخص کو اس کا پڑھنا چاہیے. اس وجہ سے کہ ہمارے پاس, بہت ہی اعتماد سے کہتا ہوں, لوگ جانتے ہیں کہ میں حوالے سے بات کرتا ہوں, ایتھینٹک اور مستند بات کرتا ہوں. پروین کی طرح سے کوئی دوسری آپ کے شاعرہ ہمارے پاس وجود نہیں رکھتی. اس کے ادوار دیکھیے, قدرت نے بہت کم عمر دی. پہلا کلام جو شائع ہوا 1974 میں, 1976 میں, جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا, اس کے بعد سے صرف 18 سال میں ان کا جو کلام آیا, یہ ہم یہاں جمع ہوئے. میں ممنون ہوں سید مراد علی کا کہ انہوں نے اپنی ماں کی یاد میں یہ جو چیپٹر بنایا ہے. ذوق نے کہا تھا, رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق, اولاد سے رہے یوں ہی 2 پشت 4 پشت. تو ان کے بیٹے بھی منائیں گے, ان کے پوتے بھی منائیں گے, لیکن پروین زندہ رہے گی صدیوں, اس وجہ سے کہ چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. پوری طریقے سے پروین چھپ چکی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا بات ہے کہ پروین اتنی آج مشہور ہے. ہم نے حسن یوسف کو کنویں میں قید رکھا, ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں نہیں پیش کیا. ہم کو تو چاہیے تھا کہ پروین کی شاعری کو ہم پورے ایشیا کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پہنچاتے. ہم نے یہ کام نہیں کیا. اگر یہی پروین ایران میں پیدا ہوتی تو کم از کم اس پر 3000 سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی. ہمارے پاس کوئی کام زیادہ نہیں. دوستو, مسئلہ یہ ہے کہ پروین نے جو کی لوح پر لکھا ہے شعر, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی, اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی. آج ہم 15,000 کلومیٹر پر بیٹھے ہوئے, آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پروین زندہ ہے. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. بزم انجم میں بخا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. تو پروین نے فضیلت زن کی بات کی ہے, پروین نے تہذیب زن کی بات کی ہے, پروین نے حقوق زن کی بات کی ہے, پروین نے شور زن کی بات کی ہے. پروین نے جو بتایا ہے, دیکھیے پروین نے وہ رونا رویا نہیں جو شاعرہ صرف روتی رہی ایک عورت ہونے کی لحاظ سے, لیکن پروین نے سمجھوتے کی بات کی ہے, پروین نے وصل کی بات کی ہے. دیکھیے وہ ایک جو شعر ہے, میں صرف ایک ہی شعر کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ جو شعر زبان زدے عام ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. بہت